ٹینڈ کرانے کا حکم دے دیا. پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کہیں گلاس نظر آتا تو بالوں کی پف بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو ضرور دیکھو. اس وقت ٹوٹل کوئی بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا, تو اس نے جانا ایک, میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی, اور اوپر سے آرڈر کیا آیا کہ یہ کیا کرا دو, بڑا طبیعت پہ شاک گزرا. گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مذاق اڑائیں گے, لوگ بھی, دوست احباب بھی, یار کیا بنا کے. اس لیے میں مدرسوں میں ٹرینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف ہوں. اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے نا 8-10 سال زلفیں, یہ اس ٹرینڈ کے احتجاج میں رکھی تھی. جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے بال چھوڑ دی. لیکن کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج میں خود خیر وہ ٹرینڈ تو میں نے کرائی, دوبارہ رکھ لیں گے بال انشاءاللہ. تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹرینڈ کرا دو, تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک طالب علم تھا, اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلی ہوئی. شعر اصل میں تو یوں ہے, رضینا قسمت الجباری فینا, حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ عنہ. لنا علم وللجہال معلوم, ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. قسمت الجبار, جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم, کہ اللہ نے ہمیں علم دیا, وللجہال مال, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی, یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا, علم. آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى